لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ایک سازش کا یہ حصہ ہے جس کی بنیاد پر اس سازش کے حصے میں ہم ایسا کام نہ کر جائے جس سے آدمی جو ہے اسلام کو سمجھنے میں دیر لگا. اپنے آپ کو اس طریقے سے آگے پیش کرنا ہے کہ امن کے ساتھ اس میں کوئی ایسی ریلی نہ ہو جس میں ہنگامہ کی شکل یا اسی طریقے سے جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ٹائر جلا رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, آوازیں بلند کر رہے ہیں, ایسے نہ ہو بلکہ جو کام کرے ہیں وہ حکمت سے کام کریں, کیونکہ ایک بہت بڑی یہ سازش ہو رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اور غیروں کے اندر ایک بات ایسی لائی جائے کہ یہ ملک جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک ہے اور وہ استعمال کریں گے ہمیں. اور حالانکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے استعمال کیا, کسی الیکشن کی جگہوں پر, ابھی بنگال کا الیکشن بھی ہونے والا ہے, اب وہاں بھی سب سے پہلے آج تو اس نے ایک 20 دن پہلے یہ بات چلائی ہے اس نے کہ بھئی یہ طریقے سے وسیم رضوی نے یہ بیان کیا ہے, مگر اس سے 2 مہینے پہلے ایک عرضی کلکتہ میں بھی داخل ہوئی ہے جو انہوں نے داخل کر کے جو ہے یہ سمجھانا چاہا کہ یہ 26 آیتیں نکالی جائے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. اب اس کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر یا میڈیا کا سہارا لے کر انہوں نے یہ بات کو پورے ملک میں چلائی اس بنیاد پر کہ تاکہ مسلمان باہر آئے اور غیروں کو یہ سمجھ میں آئے. دیکھیے آج مہنگائی زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت ہے, ڈیزل کی قیمت ہے, یا اسی طریقے سے بہت ساری مہنگائی ہے جہاں آج سکھ ہو یا غیر ہو یا کوئی بھی مذاہب کے لوگ ہو, جیسے کرسچن ہیں, عیسائی ہیں, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے سوچا کچھ اور تھا, ہم نے ووٹ ڈالے تھے کچھ اور سمجھ کر, مگر کچھ اور ہوا, آئندہ ایسا نہیں دیکھیں گے ہم. اس طریقے سے ان لوگوں کی جب سوچ بدل رہی ہے تو اس طریقے سے وہ سمجھانے کے لیے اب یہاں پر فرقہ وارانہ چیز کو لا کر یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تو بول, ہم تیرے پیچھے ہیں, کیونکہ کورٹ ہمارا ہے, پولیس ہماری ہے, ساری چیزیں ہماری ہیں, اب تو بول. مگر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں, یہ بڑی بہت ہی مبارک مجلس ہے. آپ حضرات آئے ہیں یہاں پر کس بنیاد پر آئے ہیں کہ اس نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں, اس کی مذمت کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو یہ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں سب سے پہلے صحیح ہو کہ ہم آئے ہیں اسی بنیاد پر کہ اس نے قرآن پر حملہ کیا, اس نے صحابہ کی عزت پر حملہ کیا. جب اس نسبت پر آ کر اب بیٹھے ہیں تو خوشخبری یہی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کسی برائی کو دیکھو تو اپنے دل سے اسے برائی کو دیکھو تو زبان سے روکو, اگر زبان میں طاقت نہیں ہے تو ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ میں بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو, یہ تمہارے ادنا درجے کی ایمان کی علامت ہے. ہمارا یہاں جمع ہونا اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی حرارت ہے جس پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. مگر آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں, یعنی انجمن کے ذریعے سے میں یہ بات پیغام پورے ہمارے شہر کولار اور پورے ضلع کے لیے پہنچانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس جمعہ کا جو عنوان ہمارا ہوگا وہ ہوگا کہ قرآن کی عظمت اور صحابہ کی عظمت, تاکہ ہر آدمی کو پتہ چل سکے کہ قرآن کیا چیز ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں, اللہ نے آسمان سے تورات اتاری تو پوری کتاب اتاری, اللہ نے انجیل اتاری تو پوری انجیل اتاری, اللہ نے زبور اتارا تو پوری کتاب زبور اتاری. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کوہ طور پر آ جائیے اور آپ تورات لے کے چلے جائیے. حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ عبادت خانے میں آ جائیے اور آپ زبور لے لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عبادت گاہ میں آ جائیے, آپ انجیل لے لیجئے. مگر اللہ نے ساری مکمل کتابیں نبیوں پر اتاری, مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو اتاری ہے وہ ایسا نہیں بلکہ ایک آیت, کبھی ایک پارا, کبھی آدھا پارا, کبھی ایک رکوع اور کبھی اس طریقے سے 10 آیتیں. اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی ہوا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبادئ صحابہ اکرام کو. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 کتابیں جو اتری ہیں نبیوں پر جو 3 کتابیں اتری ہیں. دیکھیے ایک بات آپ کو عرض کر دوں تاکہ امت کو سمجھانا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے, ہمارے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے, ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آئے اور ہمارے بجلی جو کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. آج امت کی ایسی حالات ہے کہ قریوں کے بچے کالجوں میں آتے ہیں, 10ویں کلاس پڑھتے ہیں, 12ویں کلاس پڑھ رہے ہیں, سیکنڈ PUC کر رہے ہیں, ان کو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک معلوم نہیں.
آج امت اس حال میں ہے. اسی لیے جب بھی ایسے موقع آتے ہیں تو ہمارا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت پر جو ہے ہمارے جمعہ کے عنوانات کو، جیسا سعودی میں ایک عنوان دیا جاتا ہے، اس عنوان پر ماشاءاللہ پورے مساجد کے اندر ایک بیان ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے بیانات کے اندر اس بات پر پوری امت متفق ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ایک جمعہ میں قرآن کی عظمت پر باتیں ہوں، کیونکہ وہ ایسا قرآن ہے. میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ جس طریقے سے قرآن ایک معجزہ ہے. دیکھیے تورات کو یاد کرنے والے صرف نبی تھے، زبور کو یاد کرنے والے صرف نبی تھے، انجیل کو یاد کرنے والے صرف نبی تھے. اور کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد کوئی ان کا امتی نے زبور کو یاد نہیں کیا، انجیل کو یاد نہیں کیا، اور کہتے ہیں تورات کو یاد نہیں کیا. مگر یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسا ذمہ بنایا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے قرآن کے ختم کرنے کے لیے قرآن کے نسخوں کو جلا دیا، اور کہتے ہیں کہ کتب خانوں میں آگ لگا دی، دریاؤں میں کتابوں میں بھی قرآن پاک کو ڈال دیا، حتیٰ کہ سمندر کا پانی سیاہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ لوگ قرآن ختم نہیں کر سکے. اللہ نے ایسا معجزہ. دیکھیے ایک بات اچھی یاد رکھ لیجیے قرآن سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ ماشاءاللہ یہ شہر کا دل جمع ہوئے ہیں، میں دو باتیں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں عقل عاجز ہے. اب یہ بے وقوفوں کو کیا معلوم، یہ رضوان یعنی وسیم رضوی کو کیا معلوم قرآن کیا چیز ہوتی ہے. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس عقل عاجز. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ ایک آیت لے کر حضرت جبرائیل آتے تو 80 فرشتے اترتے. معرف القرآن میں لکھا ہے 80 فرشتے اترتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پورے قرآن کو آسمانوں پہ اتارا، اور پھر آسمان سے ایک ایک آیتیں، 10 آیتیں، ایک ایک رکوع، جیسے جیسے آتے وہ ساری آیتوں کو لے کر حضور کے پاس آتے. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں اتری ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایک آیت کو سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس میں 1000 حکم اللہ نے بیان کیے ہیں. ابھی پورا قرآن نہیں، صرف سورہ بقرہ جس میں نبیوں کے قصے، احکامات، یہ ساری چیزیں، یہ باتیں جو ہے امت کو معلوم ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر قرآن کی عظمت، قرآن کی. تو اللہ نے ایسا قرآن کا معجزہ دیا. دیکھیے آپ کو سمجھاتے ہیں عقل عاجز. جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں سلام کرتی. اب کوئی کنکریاں آپ نے دیکھا ہے سلام کرتے ہوئے؟ عقل عاجز ہے، مگر کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا، معجزہ ہے آپ کا. عقل عاجز ہے، چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ مگر کیا ہے، ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں معجزہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، درخت کو اشارہ کیا، زمین پھاڑتے ہوئے آیا، اور پھر وہ اپنی درخت کہا یہ ایک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. عقل عاجز ہے مگر یہ معجزہ ہے. اسی طریقے سے قرآن بھی ایک معجزہ ہے. تو اس کے ذریعے سے ایک ہمارا قرآن کا پیغام جو ہے پہنچانا چاہیے. اور اس طریقے سے ہماری ادارے کے ذریعے سے ایک بات ہونا چاہیے کہ ہمارے جو یعنی ہمارے جو نوجوان ہیں، جہاں ان کی آپ حضرات دیکھتے ہیں حالات، کہاں وقت گزار رہے ہیں کئی سرکلوں میں، کہ کم سے کم ان لوگوں کو قرآن پر عبور حاصل ہو. کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں نا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا زمانے کا، آپ یہ مت سمجھیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے. ابھی تو اس نے وسیم رضوی نے ایک فتنہ ہے، ایسے 1000 فتنے آئیں گے، مگر مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارے بچوں کے اندر قرآن کی، ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کا تذکرہ. آج اللہ معاف فرمائے، صحابہ کیا جانتے نہیں ہیں، صحابہ کسے کہتے ہیں نہیں جانتے. ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، صحابہ کہتے ہیں ان کو کہ حضور پھول تھے تو صحابہ اس کی خوشبو تھی. یعنی صحابہ کسے کہتے ہیں کہ جو حضور پھول تھے تو خوشبو کون؟ فرماتے وہ صحابہ تھے. اللہ اکبر. جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب لوگوں نے صحابہ کے بارے میں کہا انہوں نے قرآن میں تحریف کی، انہوں نے آیتوں کو داخل کیا، یہ ساری باتیں بول رہے ہیں، مگر ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کیا ہے، حضرت عمر کیا ہے، حضرت عثمان کیا ہے. میں آپ کو 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے سوال کیا حضرت علی سے، اور پوچھا علی سے کہ علی یہ بتاؤ سب سے بڑے عالم کون ہے؟ حالانکہ حضرت علی سب سے بڑے عالم تھے. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ حضرت علی ہے.
میں تو علم کا شہر ہوں. تو دروازہ حضرت علی ہے, بڑی علمی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑے اگر عالم ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا کیسے عالم بن گئے؟ تو کہنے لگے جس مصلے پہ حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے ابو بکر کو اس مصلے پہ کھڑا کیا. اس سے بڑے کوئی عالم ہو سکتے ہیں؟ اچھا انہوں نے سوال کیا کہ سب سے بڑے یہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ حضرت علی سے بڑا کوئی بہادر؟ اللہ اکبر. یعنی خیبر پر گئے تو یہودیوں کے قلعوں کے دروازوں کو اٹھایا, ہاتھ سے پکڑا تو 40 آدمی دروازوں پہ چڑھ کے یہودیوں کے قلعے میں داخل ہو گئے. اتنی طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور کیا شیر کہا کرتے تھے صحابہ اکرام ان کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے بہادر کے حضرت ابو بکر. تو پوچھنے لگے حضرت بہادر کیسے ابو بکر؟ تو کہنے لگے بڑی آسان مثال سے حضرت نے فرمایا ہم حضور کو ایک لمحہ برداشت نہیں کیے. بیت اللہ میں بت تھے, حضور صاف کر رہے تھے بیت اللہ کے بتوں کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ ایک بت بڑا تھا تو آپ کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا. تو حضرت علی سے کہا جھک جاؤ, تمہاری کمر پہ چڑھ کے اس کو نکال دیتا ہوں. تو کمر پہ چڑھے تو کہنے لگے خطنی یا رسول اللہ, اتر جائیے, آپ کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو کہنے لگے علی کہنے لگے میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکا. تو وہ حضور کو سور پر لے کر گئے تو کندھوں میں بٹھا کے لے کر. ان سے کوئی بڑا بہادر ہو سکتا ہے؟ اچھا سخی کون؟ حضرت علی نے کہا وہ روزہ رکھا تھا, جہاں قیدی بھی آیا تو بچے بھوکے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی, حضرت علی بھوکے. دوسرا دن آیا تو کہتے ہیں کہ یتیم آیا, اس کے بعد تیسرا دن آیا تو یتیم. 3 دن فاقے میں گزرے ہیں کہ اللہ نے قرآن اتار دیا, ان کی سخاوت اللہ نے قرآن میں بیان کیا. علی اور فاطمہ تمہاری سخاوت کا تذکرہ. مگر حضرت علی نے کہا سخاوت بھی دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو. کیا تم نے وہ دن نہیں دیکھا جہاں سارا گھر لا کر حضور کے قدموں میں ڈالا؟ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے کہ صحابہ کیا ہے, صحابہ کس چیز کا نام ہے. حضرت عمر کی کیا 2 باتیں عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا اولاد والدین بچوں کے مرنے پہ روتے ہیں, بچوں کے مرنے پہ والدین روتے ہیں کہ میرا بچہ مر گیا, اور یعنی بچے جو ہے والدین کے مرنے پہ روتے ہیں کہ میرے ماں باپ مر گئے. روتے نا ہر ایک گھر کے اندر ہوتا ہے کہ باپ مرنے پر بچے روتے ہیں اور بچوں کے مرنے پر باپ روتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس دن تو دنیا سے جائے گا اسلام روئے گا. یہ تو چیزیں ہمارے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں. آج ہمارے بچوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ صحابہ کیا ہوتے ہیں, ان کی کیا عظمت ہے ان کی. اس لیے بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں تحفظ صحابہ پر. ایسے فتنے 1000 آئیں گے, آج ایک نہیں, ایسے 1000 وسیم رضوی آئیں گے. مگر اپنے بچوں کو ایسا ایمان والا بنانا کہ کم سے کم نظر آئے صلاح الدین ایوبی, کم سے کم نظر آئے ہمیں قاسم. آج جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری کمیوں کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر اسلام لائے تو جیسا کوئی آدمی قریب آتا ہے تو اسلام قریب آتے ہوئے نظر آیا. جس دن حضرت عمر گئے تو اسلام جاتا ہوا ہمیں نظر آیا. یہ حضرت عمر تھے. ایسے 1000 لوگ آئے. نور جہاں کا زمانہ, ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. نور جہاں کا زمانہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس زمانے کے اندر اسی وسیم رضوی جیسا بندہ جو ہے اپنے آپ کو عالم بنا کر اس مجلس میں داخل ہو کر, گاؤں میں داخل ہو کر ملکہ کا دل جیتا, استاد بن گیا اور اس کے بڑے شاگرد بن گئے. ساری چیزیں ہو گئی. اب وہ سارے لوگوں کو جمع کر لیا. اب اسے پتا چل گیا کہ جیسا وسیم رضوی نے جو دعویٰ کیا اور اس ہمت پر وہ دعویٰ کیا کہ سب ہمارا ہے, سپریم کورٹ ہمارا ہے, پولیس ہماری ہے, ساری چیزیں ہماری ہے. اس وقت بھی اس نے یہی دعویٰ کیا کہ سارا ملک میرا ہو چکا ہے, میری اتباع پر آ چکا ہے. حتیٰ کہ رانی یعنی ملکہ نور جہاں بھی میری ہی اشارے پر تیار ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا. ارے اس نے تو نالائق نے حضرت ابو بکر کا نام لیا, اس نے حضرت عمر کا نام لیا, اس نے حضرت عثمان کا نام لیا. فرماتے کہ اس نے صرف ایک نام لیا, وہ نام تھا کہ مجھے اپنی عمر سے بھی نفرت ہے کیونکہ اس میں بھی عمر کا نام ہے. مجھے اپنی عمر سے نفرت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو بادشاہ کے کان میں چلی گئی. ایک ایمان ہوتا ہے, اس ایمان کی حرارت ہوتی ہے. فرماتے کہتے اسے زبان سے روکو, یا تو ہاتھ سے روکو, یا تو دل سے اسے بلا جانا. بادشاہ نے بلا لیا. بولا کہ کیا تم نے کہا؟ تو نے کہا جی, میں کیونکہ جانتا تھا کہ سب میرے ہو چکے ہیں.
اب میں کھل کے بولوں گا، جیسا وہ کہتے ہیں نا، بیٹے بھی میرے نہ رہے، جورو بھی میری نہ رہے، گاؤں والے بھی میرے نہ رہے، اور پوری شیعہ وقت بھی میری نہ رہے، سب میری نہ رہے، پھر بھی میں لڑوں گا. وہ جو جملہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہوتی ہے نا، کہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی عمر سے نفرت ہے، کیونکہ اس نے حضرت عمر کا نام ہے. تو اب بادشاہ نے کہا سوچ کے بول، 3 دفعہ پوچھا کرا تھے، سوچ کے کہہ. تو ملکہ نے ایسے ہاتھ رکھا بادشاہ کے. یہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جب فیصلہ ہوتا تو ملکہ ہاتھ رکھ دیتی تو کہتے کہ بادشاہ فیصلے میں بدل دیتا. تو اس نے ایک دفعہ یوں ہاتھ پہ مارا، دوسری دفعہ بادشاہ نے کہا سوچ کے بتا، تو اس نے کہا ہاں میں نے کہا. تو دوسری دفعہ ہاتھ رکھا تو پھر ہاتھ کو مارا، تیسری دفعہ ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، فرماتے جان من جان دادم ایمان نہ دادم. سنو کہ کہا جان دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں. ارے کوئی صحابہ کو برا بلا کہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم بھی کوئی سوچنا چاہیے کہ صحابہ کیا ہیں. ہم نے سنا، جذبات میں آ گئے، پھر بھول گئے، ختم ہو گئی. یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، فتنوں کا زمانہ ہے. اس کے زمانے کے اندر جو ہے، میں بڑی لمبی بات کر دی مگر مختصر عرض کرنا تھا. تو بہر کہ ہماری اس جمعہ کے موقع پر جو ہے ہمارا مسجد کے اندر یہ بیانات ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے اور صحابہ کیا ہیں. جب یہ باتیں ہمارے آج سامنے آئیں گی تو ایمان بنے گا. یاد رکھ لیجیے، صحابہ کے تذکیروں سے دلوں میں ایمان بنتا ہے، صحابہ کے تذکیروں سے ایمان بنتا ہے، قرآن کے سننے پر ایمان بنتا ہے. تو یہ باتیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات میں تمام سے یہاں سے ذمہ داروں سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مقدمہ بھی دائر ہمارے طرف سے کریں. یعنی ایک جا کر جو ہے نا ہم اسٹیشن میں اس پر عدالت پر بھی پہنچے اور کیس بھی کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم مذمت خوب کریں اور اس کے ساتھ میمورنڈم پیش کریں. اور اسی طریقے سے میمورنڈم پیش کریں جیسا ماشاءاللہ لکھنؤ ساری جگہوں پر یہ بات چل رہی ہے کہ بھئی کسی مسلمان کے قبرستان میں اسے جگہ نہیں ملے گی. ایک لفظ یہ بھی بڑھا دیں کہ انشاءاللہ کولار کے قبرستان میں بھی اسے جگہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی عمل کی